بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ پاک منافق مسلمانوں کی دوسری نشانی بتا رہے ہیں۔ وہ ہے فساد پھیلانا، امن کو برباد کرنا، چھوٹی سی بات کو پھیلا کر جھگڑا بنا لینا۔ آیت نمبر 11 کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دوستو، اس آیت سے ہمیں منافق مسلمانوں کے 3 قسم کے مفادات کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، دنیاوی مفاد۔ منافق مسلمان ہر وقت نفسانی خواہشات سے مغلوب رہتا ہے اور وہ ہر معاملہ میں اپنے دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے۔ نمبر 2، منافق مسلمان شریعت پر ہمیشہ عمل کرنے سے گریز کرتا ہے، مسلمانوں کے درمیان پرانے تعصبات کو ہوا دیتا رہتا ہے تاکہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے۔ اور نمبر 3، اہل اسلام اور اہل کفر دونوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور اپنی قدر و منزلت اور ساکھ بڑھانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا رہتا ہے۔ آخرکار نتیجہ فساد کی صورت میں ہوتا ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں منافقوں کی کثرت پائی جاتی ہے، جن میں اکثریت نے علماء کا روپ دھار لیا ہے۔ ان کا کردار کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کا پہلا کام اسلام کے نام پر مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کرنا ہے، پھر کسی فرقہ کو کافر کہہ کر دوسرے فرقہ کو آپس میں لڑانا۔ اس طرح مسلمانوں کا خون بہانا ان کو پسند ہے۔ ان علماء نے مسلمانوں کو درست بات اسلام کے بارے میں کبھی نہیں بتائی۔ اگر مسلمان اپنی بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں، چہلم، کل خوانی اور جمعراتوں جیسی رسمیں کروا رہے ہیں، یا اللہ کی بجائے مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں اور قبروں سے مانگ رہے ہیں، یا پکی قبریں بنوا رہے ہیں، یہ علماء ان کاموں سے مسلمانوں کو ہرگز نہیں روکتے، حالانکہ یہ غیر اسلامی کام ہیں۔ منافق علماء اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مدرسے کے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑوا کر روڈ پر لے آتے ہیں۔ مجبور والدین اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر خود بھی روڈ پر آ کر ان منافقوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کی بڑی مثالیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ منافق مسلمان علماء مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں اور قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی بجائے تلفظ کی ادائیگی اور خوبصورت آواز میں پڑھنے پر زور دیتے ہیں۔ اگر مسلمان ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو وہ اپنے دین کے بارے میں جان لیں گے، ان کو اسلام کی سمجھ آ جائے گی اور وہ ان منافقوں کو مسلمانوں کے صفوں سے باہر نکال کر پھینک دیں گے اور متحد ہو جائیں گے۔ ان منافق علماء کی وجہ سے مساجد میں بچوں کو صرف قرآن پاک کی عربی رٹائی جاتی ہے، ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہم سب مسلمان مل کر ان منافق مسلمان علماء کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آنکھیں کھولو مسلمانوں۔